نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ الانبیاء کی آیت کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم تمہیں اچھی اور بری حالتوں میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں اور تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیت کل نفس ذائقۃ الموت میں صرف اتنی بات ہے کہ ہر نفس پہ موت آئے گی۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہر ایک پر موت آئی ہے، یہ نہیں ہے۔ موت آئے گی اس کی خبر ہے، موت آئی ہے اس کی خبر نہیں ہے۔ دونوں میں فرق سمجھیں۔ ایک ہے وقوع موت، موت کا واقع ہونا، دوسرا ہے خبر موت، موت کی خبر دینا۔ دونوں میں فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام وفات کے بعد اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور تو زندہ نہیں ہیں۔ یہ معتزلہ اس زمانے کے ماتی لوگ یہ کہتے ہیں حضور زندہ نہیں ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ وقوع موت کی خبر ہے، یہ تو وقوع موت کی خبر ہے۔ وقوع موت اور چیز ہے، خبر موت اور چیز ہے۔ قرآن و حدیث میں موت کی خبر ہے، وقوع نہیں۔ سبقت لسانی سے پچھلی بات الٹ ہو گئی۔ قرآن اور حدیث میں حضور علیہ السلام کی موت کی خبر دی ہے۔ آپ کی موت کا وقوع کہ موت واقع ہو چکی اس کو بیان نہیں کیا، نہ قرآن نے بیان کیا نہ حدیث نے بیان کیا۔ ان لوگوں سے مختلف موقعوں پر بات چلتی رہتی ہے۔ تو ایک مماتی سے ہم نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے؟ اس نے کہا جی ہو گئے۔ ہم نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتے کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو ہم نے کہا نفس تو تم بھی ہو، میں بھی ہوں، کیا ہم بھی مر گئے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تم بھی نفس ہو، میں بھی نفس ہوں، یہ جو لوگ چل پھر رہے ہیں یہ بھی نفس ہیں، لہذا تمہیں بھی فوت ہو جانا چاہیے تھا اور ہم سب کو فوت ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام پر موت نہیں آئی؟ اب وہ ہم سے سوال کر رہا ہے کیونکہ خود کو جواب نہیں آتا۔ ہم نے کہا ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر موت آئی ہے تو آپ اس کی دلیل پیش کریں۔ اب اس آیت میں تو جواب نہیں تھا، اب فوراً دوسری آیت کی طرف بھاگا، انک میت وانہم میتون۔ کہتے یہ آیت ہے کہ آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔ ہم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جب یہ آیت اتری تھی اس وقت حضور علیہ السلام زندہ تھے یا فوت ہو گئے؟ کہتا جی زندہ تھے۔ میں نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے زندہ ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں، تو قرآن زندہ کو انک میت کیسے کہہ رہا ہے؟ آپ زندہ بھی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے انک میتن۔ اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر موت آئے گی، موت کی خبر کا ذکر ہے۔ آپ ایسی آیت پڑھیں جس میں موت کے وقوع کا ذکر ہو کہ موت آ چکی۔ اب اس سے جواب نہ بن پڑا تو بھاگ کر تیسری آیت پر پہنچ گیا، کیونکہ ان کے پاس وہ 2 4 5 آیتیں ہیں جس کو یہ اپنی دلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ تو ہم نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ موت سب پر آ گئی؟ اس نے کہا کہ اگر موت نہیں آئی، اب جواب نہیں ہے اس کا،
تو فوراً کہتا اگر آپ پر موت نہیں آئی تھی تو صحابہ کرام نے آپ کو دفن کیوں کیا؟ میں نے کہا صحابہ کرام نے دفن کیا تھا؟ کہتا جی کیا تھا۔ میں نے کہا کس آیت کے اندر ہے؟ بتائیں کس آیت کے اندر ہے؟ چلیں یہ بتا دیں کس حدیث کے اندر ہے؟ کہنے لگا حضور علیہ السلام پر موت نہیں آئی۔ اگر موت نہیں آئی تو صدیق اکبر خلیفہ کیسے بنے؟ ہم نے کہا چلو یہی دکھا دو، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر موت آ گئی پھر صدیق اکبر خلیفہ بن گئے؟ قرآن جو کہتے ہو، قرآن کا جو شور ڈالا ہے تو دلیل لاؤ۔ چلیں آپ حضور علیہ السلام کی حدیث پیش کر دیں کہ آپ پر موت آ گئی پھر آپ کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے۔ تو اب نہ تو ان کے پاس دلیل قرآن سے ہے اور نہ حدیث سے ہے۔ کہتا جی وہ بخاری شریف میں حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ ہے جس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات۔ جو شخص حضور علیہ السلام کی بات کرتا تھا وہ جان لے کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا بتاؤ یہ جو آپ نے عبارت پڑھی ہے یہ کس پارے کی آیت ہے؟ یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر موت آئی ہے۔ اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ ہی حضور کے فرمان میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے، یہ خطبہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، یعنی آپ کی موت کی خبر، آپ کی موت کا وقوع نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث رسول سے ثابت ہے بلکہ حضرت ابوبکر کے فرمان سے ثابت ہے۔ ہم سب نے یہ بات مان لی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ سن کر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر موت آ چکی، موت واقع ہو چکی۔ لیکن ہمیں تعجب آپ لوگوں پر ہے کہ صدیق اکبر کی اتنی بات تو آپ نے مان لی کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ پر موت آ گئی، لیکن حضرت صدیق اکبر نے جو وصیت کی وہ کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے غسل دینا، کفن دے کر جنازہ پڑھنے کے بعد میری چارپائی حضور علیہ السلام کے اور روضہ اقدس کے باہر دروازے پہ رکھ دینا، اگر اجازت ملے تو اندر دفن کر دینا۔ تو صدیق اکبر کے اس جملہ سے تو آپ علیہ السلام کی آپ لوگ حیات کیوں نہیں مانتے؟ صدیق اکبر کے کہنے سے موت مان لی، ہم نے بھی مان لی، تو صدیق اکبر کے کہنے سے کہ اگر اندر سے مجھے اجازت مل جائے، آپ علیہ السلام پکار کر کہیں کہ دوست کو آنے دو دوست کے پاس، تو اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں، ایک اور جگہ پر میں مولانا کے ساتھ تھا، وہاں بہت سے لوگ یہ اماماتی جمع ہو گئے۔ ایک کہنے لگا جی آپ حضور علیہ السلام کی موت نہیں مانتے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کوئی شیخ القرآن ہو یا شیخ الحدیث ہو یا خطیب اسلام ہو یا خطیب اعظم ہو، جو بھی بڑے بڑے القاب یہ دیتے ہیں، وہ اپنے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور صراحتاً کہتے ہیں جی یہ علماء دیوبند جو ہے موت کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ سارے علماء دیوبند حضور علیہ السلام کی موت کے قائل ہیں۔ تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ایک کہنے لگا جی کہ آپ حضور علیہ السلام کی وفات نہیں مانتے؟ تو مولانا نے ان سے فرمایا کہ دیکھیں ہم ادھوری بات نہیں مانتے، ہم پوری بات مانتے ہیں۔ اور پوری بات کیا ہے؟ ہم حضور علیہ السلام کی وفات مانتے ہیں، پھر وفات کے بعد قبر میں حیات مانتے ہیں۔ اس پر وہ جلدی سے امتی کہنے لگا کہ جی قبر کی حیات کی دلیل؟ مولانا فرمانے لگے پہلے اس وفات کی دلیل تو لاؤ، اس وفات کی دلیل تو لاؤ۔ قرآن کی کوئی آیت پڑھو، نہیں ہے۔ کوئی حدیث رسول پڑھو، نہیں ہے۔ کہنے لگا جی وہ صحابہ بتا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ تو مولانا فرمانے لگے جب صحابہ کے بتانے پر آپ نے اعتماد کر لیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وفات پا گئے، تو صحابہ کی دوسری بات بھی مان لو نا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے کپڑے کو ادھر کیا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہ کرے، اس سے بھی مان لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد جو بھی میں نے نقل کی ہے کہ میری میت میری چارپائی کو دروازے پہ رکھ دینا روضہ اقدس کی، اندر سے آواز آئے تو دفن کر دینا، نہیں تو واپس لے جانا، اسے بھی مان لو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر اسے بھی مان لو۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب میں معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا آپ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اسے بھی مان لو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، مقرر کیے ہیں، دنیا جہاں میں کہیں بھی جب کوئی بندہ میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اس کو لے کر مجھ پر آ کر قبر اقدس میں پیش کرتے ہیں، اسے بھی مان لو۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دور سے سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اگر کوئی میری قبر اقدس کے قریب آ کے پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، پھر اسے بھی مان لو۔ دلیل تمہارے پاس ایک نہیں ہے اور باتیں تم ایسی کرتے ہو کہ تمہارے علاوہ ساری انسانیت اور سارے کے سارے لوگ گمراہ ہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں پہلے عقیدے کو خود سمجھو پھر دوسروں کو سمجھاؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہم میں سے جو عقیدہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور انہیں سمجھنے کی نیت بھی نہیں کی، اور کچھ ایسے ہیں جو خود سمجھ چکے ہیں لیکن آگے سمجھانے کی نیت نہیں ہے، لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بات اچھی نہیں ہے، بات کو اچھی طرح واضح ہونا چاہیے۔ اسی صورت کے اندر تھوڑا آگے چل کر ایک لفظ خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے۔ ایک لفظ ہے عجلت، ایک ہے سرعت، دونوں میں فرق ہے۔ اگرچہ کبھی ایک لفظ دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن عموماً ایسا نہیں۔ عجلت جو ہے جلد بازی کو کہتے ہیں اور سرعت تیزی کو کہتے ہیں۔ جلد بازی اور چیز ہے جو مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، سرعت اور چیز ہے جو پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کئی جگہ ہے قرآن میں وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں کی طرف تیزی کرو، دوڑو، یہ ہے تیزی۔ اور ایک ہے جلدی کرنا، جلدی کرنا مذموم ہے۔ حدیث کے اندر ہے الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، میانہ روی اللہ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ اس لیے انسان کو جو ہے وہ جلد باز نہیں ہونا چاہیے، خیر کی کاموں کی طرف تیز ہونا چاہیے، بھاگنا چاہیے، تیز چلنا چاہیے، لیکن جلد بازی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے پھر بیان کیا۔ قرآن پاک کے اندر کئی جگہ ہے۔ جب یہ ساری قوم اپنے میلے پہ جا رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا آپ بھی چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو جانا نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان لوگوں کے ان محافل میں شریک ہونا جائز ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید بیمار ہیں، پیٹ میں درد ہوگا یا سر میں درد ہوگا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے فرمان میں چھپی ہوئی بات یہ تھی کہ مجھے تمہارے کفر کی وجہ سے بیماری ہے، میں تمہارے کفر کی وجہ سے بہت تنگ ہوں، مجھے تکلیف اس سے ہو رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، سارے لوگ میلے پر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا، جو بھی چیزیں تھی وہ توڑنے والی، اور ایک ایک کو توڑا، بڑے کو چھوڑا اور بڑے کے کندھے پر رکھ کر واپس آ گئے۔ جب یہ لوگ واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خداؤں کا تو حشر ہو گیا، کسی کی ناک کٹی ہے، کسی کا کان کٹا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے خداؤں کو کس نے مارا۔ عجیب بات ہے، بات کہتے ہوئے بھی عقل نہیں آئی، کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی، ہمارے خداؤں کو کس نے مارا۔ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے خداؤں کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا، لگتا اسی کا کام ہوگا، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا اور پوچھا یہ آپ نے کیا ہے؟ بل فعل، فرمایا کہ بل فعلہ، نہیں، فعلہ کبیرہم ھذا، یہ اس بڑے کی حرکت ہے، یہ اس بڑے کی حرکت ہے۔ فاسألوہم، اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو پھر اس سے پوچھو۔
اب وہ شرمندہ ہو رہے ہیں، نادم ہو رہے ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ اب موقع مل گیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بات سمجھانے کا۔ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہارے اوپر افسوس ہے، تف ہے، جو نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے، ان کی بات کرتے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ان کے بڑے نے کیا، تو بظاہر تو لگتا ہے یہ بات درست نہیں ہے، بظاہر تو یہ جھوٹ لگتا ہے، جھوٹ ہے نہیں، بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں، کو عام بندہ بھی ایسی بات کہے تو لوگ کہتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ اس بڑے نے کیا ہے، اس سے پوچھو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک مثال سمجھو، اگر وہ مثال سمجھ آ جائے گی تو یہ جواب ابراہیم علیہ السلام کا بھی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ مثال سے بات واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ مثالیں دے کر بات کو بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ معبودان باطلہ کے ضعف کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ اتنے کمزور ہیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے اسے واپس نہیں لے سکتے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ان کو خدا بناتے ہو۔ تو اللہ مثالیں دیتے ہیں۔ تو مثال سے ایک بات سمجھیں، ایک آدمی کسی بڑے ادارے کا ملازم ہے اور ان کا قابل اعتماد ہے، شریف ہے، عزت دار ہے، لیکن ہوا یہ کہ ادارے کے کچھ پیسے، کوئی چیز چوری ہو گئی، ایک بار ہوا، دو بار ہوا، تین بار ہوا۔ اب اس شریف آدمی کے جو مخالف اور حاسد تھے، انہوں نے ادارے والوں سے کہا کہ پیسے اس بندے نے چوری کیے، وہ جو شریف آدمی ہے اس کا نام لگا دیا۔ ادارے والے اس شریف بندے کو بلا کر پوچھتے ہیں بتائیں پیسے آپ نے کیوں چوری کیے؟ اس نے کہا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پیسے چوری کروں؟ ادارے والوں نے کہا ہمیں آپ پر شک ہے۔ اب وہ شخص روتا ہے، پریشان ہے کہ تم نے کیسی بات کہہ دی کہ میں نے چوری کی ہے، بھلا میں چوری کر سکتا ہوں؟ یعنی وہ اپنی سوائی دے رہا ہے اور حد درجہ اس کو افسوس بھی ہے کہ میرے اوپر چوری کا الزام لگ گیا۔ اب کیا ہوا؟ وہی چوری کے پیسے کسی دوسرے ملازم کے گھر میں رکھے ہوئے یا اس کے سیف الماری میں رکھے ہوئے کسی نے دیکھ لیے کہ یہ تو فلاں بندے کے پاس ہے۔ اس نے سربراہ اداروں کو بلایا اور دکھایا کہ تمہارے پیسے جو گم ہوئے ہیں یہ فلاں جگہ رکھے ہیں، فلاں کی الماری میں رکھے ہیں۔ اس نے آ کر دیکھ لیے اور وہ آ کر پیسے برآمد بھی کر لیتا ہے اور پولیس کے ذریعے اس بندے کو گرفتار کروا دیتا ہے جس سے پیسے برآمد ہوئے۔ پولیس اسے تھانے میں لے جاتی ہے۔ اب جس شریف آدمی پر پہلے الزام لگا تھا وہ بھی تھانے میں آتا ہے اور ایس ایچ او سے آ کر کہتا ہے سر چوری تو میں نے کی ہے، آپ نے اس کو کیوں پکڑا؟ ایس ایچ او کہتا ہے ہم معذرت خواہ ہیں، خام خواہ آپ پر الزام لگا ہے۔ ادارے کا سربراہ بھی کہتا ہے جی ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے آپ پر شک کیا تھا۔ اب یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ چوری تو میں نے کی ہے، اس کا کیا مطلب کہ واقعتاً اس نے چوری کی؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اب جس طرح یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ چوری تو میں نے کی ہے، تم نے اس کو کیوں پکڑا؟ یہ شخص ان ادارے والوں کی جہالت، حماقت اور بے وقوفی اور ان کے بہتان لگانے کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے چوری کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، حالانکہ اس نے چوری کی نہیں۔ سمجھ آگئی بات؟ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے مارا ہے۔ یعنی تم جو دن رات اس کی رٹ لگاتے ہو کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ بگڑی بناتے ہیں، ہم جو ان سے مانگتے ہیں وہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں یہ تباہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں یہ مار دیتے ہیں۔ اب پوچھو اس سے، اس نے کیا ہے، اس سے پوچھو۔ اب بات امید ہے سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہاں کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ تھا، اللہ ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اسی صورت کے اندر کچھ آگے چل کر آیت ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ چلیں اس درس کو انشاءاللہ
کل پر چھوڑتے ہیں، یہاں سے انشاءاللہ درس کل ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔